अस्सलाम वालेकुम। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि सर क्या मैं मुराकबा दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए कर सकता हूँ? इसका जवाब अगर आप मेरे पहले ऑडियो लेक्चर सुनते तो उनमें इसका जवाब दिया जा चुका है। मुराकबे का कोई टाइम नहीं है। मुराकबा 1 मिनट से लेकर 24 आवर्स तक हो सकता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आपको उससे कोई इशू ना आ रहा हो और आप एक ही मशक को एक वक्त में कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप 2-3 मशकों को मिलाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आता है क्योंकि आपका माइंड शुरू में इस काबिल नहीं होता कि वो डिफरेंस कर सके। तो जब आप एक मशक कर रहे हैं तो उसी एक मशक को ही करें, ज़्यादा देर कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने आप पर ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपका जिस्म, आपका माइंड एक जगह 5 मिनट बैठता है तो काफ़ी है, 5 मिनट बैठ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। और अगर आपका माइंड, आपका जिस्म एक जगह पर 6 घंटे 7 घंटे बैठना चाहता है तो बैठने दीजिए। मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में कुछ दिन ऐसे भी हुए कि मैंने 24 आवर्स और 15-20 दिन ही मुराकबा कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो शुरू में थोड़ी हुआ था। शुरू में तो बस 5-10 मिनट काफ़ी होते हैं, फिर 5-10 मिनट काफ़ी होते हैं। तो जब आप अपने इनर में जाना शुरू करते हैं, शुरू में वो जो डर और खौफ है, देखिए हैरान कुन तौर पर आप अपने ही अंदर देखने से डर रहे होते हैं, आप अपने आप को ही फील करने से डर रहे होते हैं और आपको पता नहीं क्या क्या महसूस हो रहा होता है। हालांकि वो आप असल में वही हैं। जिस बाइक को भी वो लाइट नज़र आई वो बेसिकली ओरा क्या ही कलर था, तो लेकिन वो डर रहा है भाई उस बात को देखकर। तो ये स्लो करें, तो एक ही मशक करें। और ये जो दोनों मशकें हैं, रूहानी तौर पर DNA प्यूरिफिकेशन और मसाज का मुराकबा, इनमें आप कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई भी बाद में कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। लेकिन इनके साथ तीसरी मशक कोई नहीं मिलानी। तीसरी मशक आपने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, तरतीब से पढ़ते जाएं। मेरे नज़दीक बेशक एक दिन में पूरा पढ़ते जाएं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नमाज आप पढ़ें, लेकिन वहीं पर रहकर बेजमी के साथ आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप किसके हजूर खड़े हैं। ये सबसे पहली शर्त है, अदब सबसे पहले है। मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप छोटे से एक ऑफिसर हो, उसके सामने आप अपने पेट को अंदर करते हैं, ऐसे अटेंशन होके खड़े होते हैं। और जब आप उस मालिक के कुल के आगे खड़े हैं, उस मुख्तार कुल के आगे खड़े हैं कि जिसकी शान की हद कोई नहीं और जिसकी हर चीज़ तस्बीह कर रही है, तुम तो अभी क्या समझते हो अपने आप को? क्या है इस इंसान की औकात अगर तुम आ जाओ मखलूक के मैदान में? आगे आगे तुम देखोगे कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस मालिक की शान बयान कर रहा है। और तुम तो एहसान चढ़ाते हो। अक्सर लोग, मैंने देखा, वीडियो भी हैं, एक साहब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बच्चा है, भाई तुम साथ हो, खड़े होकर नमाज़ पढ़ लो, लेकिन नहीं, तो वो सुना है कि मैंने साथ खड़े होना है और वो बच्चे को पूंछ से ऐसे कर रहा है। ये एक्ट इंतहाई नामुनासिब। तुम तो अक्सरियत तो आसान चढ़ाती है, ऐसे एक्ट करते हो। आगे आगे आप देखोगे कि कैसे इतने इतने अजीमुल शान फरिश्ते भी उसका नाम कितने अदब से लेते हैं। उसकी क्या शानें हैं उस मालिक की, वो तो तुम अभी देखोगे। अभी तो तुम जानवरों के शऊर में रह रहे हो। इस जानवर के शऊर से उठो तो सही, फिर तुमको पता चलेगा। तुम जो ये अपनी ज़िंदगियां लिए हुए हो, ये रूहानी बंदों के नज़दीक कोई ज़िंदगियां नहीं हैं। याद रखना इस बातों को। ये तो तुम्हारे अपने भरम हैं, तुम्हारे अपने पर्दे हैं जो तुमने बुने हैं, और तुम उन पर्दों में और उन भरमों में रह रहे हो। और तुम्हें कुछ किस्से कहानियाँ सुना दी गई ऐसे ऐसे ऐसे,
حقیقت تو کچھ اور نکلے گی۔ یہ اتنی بڑی کائنات کا وہ مالک ہے، وہ تو مختار کل ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو۔ جب دعا مانگو تو پوری توجہ کے ساتھ مانگو، اور جب دعا ختم کرو تو یقین رکھو کہ قبول ہو گئی۔ لیکن اگر تمہاری طرف سے کمی ہے تو نہ ہوگی، وگرنہ وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مختصر سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بالکل آپ 3 ٹائم اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں، اور مساج کے مراقبے ڈی این اے پیوریفیکیشن میں تھوڑا سا گیپ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ اٹس اوکے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے مساج کا مراقبہ کیا فوراً ہی آپ ڈی این اے پیوریفیکیشن کی طرف چلے گئے، ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا سلو کریں، آنکھیں کھول سکتے ہیں، پانی پئیں، شروع میں پانی پئیں اور مشق کے بعد بھی پانی پئیں، گھونٹ گھونٹ پانی پئیں، شیشے کے گلاس میں پانی پئیں، پانی پاس رکھا کریں، اور 2 ٹائم کیا 3 ٹائم کریں، لیکن دیکھیں کہ کیا آپ کی طبیعت خوش ہو رہی ہے، کیا آپ کو وہ بوجھ تو نہیں لگ رہا ہے۔ اگر بوجھ لگ رہا ہے، ڈر و خوف محسوس ہو رہا ہے، چھوڑ دیجئے، کچھ دن بعد شروع کر لیجئے، زبردستی نہ کریں۔ یہ جو مشقیں ہیں، یہ تیسری آنکھ، یہ فلاں آنکھ، آپ کو ہنسی آیا کرے گی۔ اس کی صرف ایک مثال سمجھ لیجیے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اور یہ دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب اس مثال کو بڑا بتاتے تھے اور سمجھاتے تھے ہمیں، کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگ آئے، کسی نے تلوار پر ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑے پر ہاتھ رکھا، کسی نے پیسوں پر ہاتھ رکھا، کسی نے چارپائی پہ ہاتھ رکھا۔ تو ایک خادم بھی کھڑا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنی بات پر اٹل ہیں، تو مجھے سزا تو نہیں ہوگی کہ اگر میں کسی چیز پر ہاتھ رکھ دوں؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، جس پہ مرضی تم جو چاہو لے لو۔ تو اس نے بادشاہ کی جو بیٹی تھی اسی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اصول کے مطابق بادشاہ مکر نہیں سکتا، تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی اس خادم کے ساتھ کرنی پڑی۔ اب دوسرے تو وہ گھوڑا لے کر خوش ہو گیا تھا، کوئی تلوار لے کر خوش ہو گیا تھا، تو وہ جو خادم تھا تو وہ شہزادہ بن گیا نا، تو بعد میں کنگ بن گیا نا، تو سارے سلطنت کا مالک بن گیا نا۔ آپ کی پیدائش اس انسانی وجود میں بھی بارہا کہا ہے میں نے، کسی نوکر کے لیے تو نہیں ہوئی تھی، ان تکلیفوں دکھوں کے لیے تو نہیں ہوئی تھی، آپ تو خلیفہ بنے تھے۔ اور اکثر میں نے اپنے اگلے لیکچرز میں بھی کہا ہے، کچھ لوگ جی فلاں پہلے ہے یا وہ پہلے ہے یا وہ پہلے ہے، بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہارے اندر جو روح چل رہی ہے وہ کب سے ہے اور وہ کیا ہے؟ کیا تمہارے اندر جو روح چل رہی ہے اس کا کوئی ماضی ہے؟ کیا تمہارے اندر جو روح چل رہی ہے کیا اس کا کوئی مستقبل ہے؟ کیا وہ شکل بدلتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ مجھے بس یہ بتاؤ۔ مجھے تم نے اپنے اندر جا کے دکھانا ہے۔ جب تم اپنے اندر جاؤ گے تم خود پر ہی خود عاشق ہو جاؤ گے، یقین مانو اس بات کو۔ تم خوبصورت ہو، تم تو ہو ہی کمال، لیکن تمہیں تو الجھایا گیا جان بوجھ کر، تمہیں لو ویبریشن میں رکھنے کے لیے پیسہ خرچ کیا گیا، اور تم اسی بات پہ خوش ہو۔ تمہیں عجیب عجیب سے خطاب دیے گئے اور تم خود بنے بھی۔ مجھے یہ بتاؤ، تم لوگوں کی اولادیں ہیں، کیا تمہیں پسند آئے گا تمہاری اولاد بار بار تمہارے سامنے آگے کھڑے ہو کے کہے کہ والد محترم میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا کتا ہوں؟ آپ کو پسند آئے گا؟ کیا آپ یہ اچھا سمجھیں گے آپ فوراً ہی اپنے بچوں کو اپنے گود سے لگائیں گے؟
جو صحیح اسپریچول پرسنز ہیں وہ بھی تمہیں صحیح طرح سمجھتے ہیں. جو وہ خود کھائے گا وہ تم کو کھلائے گا، وہ جہاں بیٹھے گا وہیں تم کو بٹھائے گا. ہاں اگر مجمع زیادہ ہو جائے، زیادہ لوگ ہو جائے اور کوئی بات کرنی ہو تو پھر وہ ذرا سیٹ اونچی کر لے گا، وہاں بیٹھ جائے گا، باقی آپ لوگ بیٹھ جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگوں سے وہ کہے کہ تم غلام اپنے آپ کو. کس بات کے غلام؟ کس بات کا غلام؟ تمہارے اندر بھی وہی روح ہے جو میرے اندر روح ہے. ہاں فرق اتنا ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ میں جاگ چکا ہوں، تم جاگ رہے ہو، تم بھی جاگ جاؤ گے. لیکن میں کسی بھی طرح تمہارے پر فوقیت نہیں رکھوں گا. میں ڈرتا ہوں اس مالک سے جس نے مجھ پر احسان کیا. اب میرے دادا حضور ہے، میں ان کا ادب کرتا ہوں، اپنا ساتھ جھکاتا ہوں، تو لیکن انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ نہیں تم ایسا ہی کرو. وہ تو مجھے سینے سے لگائیں گے، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے سینے سے ہی لگایا. والد محترم نے بھی سینے سے ہی لگایا. اس طریقے سے جیسے تمہاری اپنی اولادیں ہیں، جیسے آتے ہیں تمہارے پاس، تمہارے اندر ایک پیار اٹھتا ہے، کتنے پیارے لگتے ہیں. ان کو کچھ چوٹ لگتی ہے، تمہاری اپنی جانیں نکل جاتی ہیں. ایسے ہی حقیقی اسپریچول پرسنز ہوتے ہیں. اور ماسٹر تو چاہتا ہی کیا ہے تم سے؟ ماسٹر یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا حقیقی مقام پاؤ. تو امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. وہ بیسکلی روکنا پڑتا ہے مائنڈ کو. تو مراقبہ کر سکتے ہیں، 3 کیا 4 بار کر سکتے ہیں. وقفے وقفے سے کیجئے، ساتھ ساتھ پانی پیتے جائیے. اگر طبیعت پر بوجھل پن نہ ہو، اور اگر بوجھل پن ہے تو بے شک 2 منٹ کیجئے، 4 منٹ کیجئے، کافی ہیں. اگر اس میں سے صرف ان 2 مشقوں میں سے صرف آپ ایک مشق شروع میں کرنا چاہتے ہیں دین اٹس اوکے، پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. شروع میں بے شک ڈی این اے پیوریفیکیشن کی مشق کر لیجئے، بعد میں دوسری مشق کی طرف چلے جائیں. اٹس اوکے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. چاہے مساج والا مراقبہ پہلے کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے تمام آڈیو سنا کریں. جب طبیعت پر بوجھل پن آئے اس وقت چھوڑ دیجئے. آہستہ آہستہ مائنڈ جیسے اپنے اندر جاتا جائے گا، جیسے جو روح ہے وہ ابھرے گی، وہ کانشیس ابھرے گا، وہ شعور ابھرے گا. تو یہ ٹائم تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کریں گے. یہ 3 4 5 6 گھنٹے تو ایسے ہی گزر جایا کریں گے. آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، ریلیکس ہو کے مشق جاری رکھیں. امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.